السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے نماز سیریز کے تحت امامت کے آداب سے متعلق جو مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے تھے، اس سلسلے کا ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ امام جب امامت کے لیے کھڑا ہو یا مسجد میں امامت کی جگہ پر جب آئے اور سامنے سترا یعنی دیوار یا کوئی چیز اگر نہ ہو تو کسی چیز کو سترا بنا کر اس کی طرف کھڑا ہو۔ واضح رہے کہ سترا امامت کی حالت میں ایسے ہی منفرد کی صورت میں رکھنا دلائل کی روح سے واجب ہے یا کم از کم سنت مؤکدہ ہے۔ اس لیے اگر انسان تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سترا بنا لے، یعنی کسی دیوار کی طرف یا کسی چیز کی طرف چہرہ کر کے اور اسے سامنے رکھ کر کے نماز پڑھے، یا کوئی چیز اپنے سامنے کوئی سامان اس طرح سے رکھ لے جس کی اونچائی کم از کم 1 سے 1.5 فٹ کی ہو، اس کی طرف نماز پڑھے، اسے اپنے سجدے کی جگہ کے بالکل قریب رکھے، زیادہ فاصلہ نہ رکھے۔ یہ 2 صورتوں میں، امامت کرنے کی صورت میں اور منفرد ہونے کی صورت میں، یعنی جب تنہا نماز پڑھ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ سترا رکھ کر کے ہی نماز پڑھے اور سترے سے قریب رہے۔ ہاں، اگر وہ مقتدی ہے، امام کے پیچھے بحیثیت مقتدی نماز پڑھ رہا ہے، تو امام کا سترا مقتدی کے لیے کافی ہے، اسے الگ سے کسی سترے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام کو اس لیے سترا رکھ لینا چاہیے یا سترے کی طرف اس لیے نماز پڑھنا چاہیے کیونکہ امام جب سترا رکھ لے گا یا سترے کی طرف نماز پڑھے گا تو وہ سترا آڑ بن جائے گا ان لوگوں کے لیے جو امام کے آگے سے، یعنی اس کے سجدہ گاہ، سجدے کی جگہ اور اس کے قیام کے درمیان سے، جہاں وہ رکوع کرتا ہے، جہاں وہ سجدہ کرتا ہے، اس درمیان سے گزرنے سے وہ چیز اسے روکنے کا سبب بنے گی، اس کے لیے آڑ بنے گی، اور وہ اس بات کو سمجھ لے گا کہ نمازی نماز کی حالت میں کھڑا ہے اور یہاں تک اس کے سجدے کی جگہ ہے، اس لیے اسے اس کے سجدے کی جگہ اور اس کے قیام کی جگہ کے بیچ سے گزرنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے اس کے آگے سے گزرنا چاہیے۔ تو یسترہ من یمر بین یدیہ، جب انسان سترا رکھ لے گا، سترا بنا لے گا، تو یہ چیز اس کے لیے آڑ کا سبب بن جائے گی کہ وہ وہاں سے نہ گزرے بلکہ اس کے آگے سے گزرے تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ ہو۔ بہرحال سترے کے سلسلے میں بڑے تفصیلی احکامات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلائے ہیں، بیان فرمائے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ ساری تفصیلات کے ساتھ کسی اور موقع پر آئے گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں اس ضمن میں اس حوالے سے آپ کے سامنے پہلے بھی آ چکی ہیں۔ بہرحال یہ امامت کے آداب میں سے ہے کہ امام جب نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو تو اس کے سامنے سترا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی دیوار وغیرہ ہے جس کی طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے تب تو ٹھیک ہے، اور ضروری یہ ہے کہ وہ سترا یعنی وہ دیوار یا وہ چیز جس طرف وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ بہت دور نہ ہو، یعنی امام کو چاہیے کہ وہ قریب ہو کر کے کھڑے ہو، اتنا ہی فاصلہ رکھے جتنے میں وہ سجدہ کر لے، اور اس سے زیادہ دور نہ کھڑا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ایک روایتیں ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مرفوعاً روایت ہے ہمارے سامنے، اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اذا صلی احدکم فلیصلی الی سترۃ ولیدن منہا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھے، یعنی سامنے سترا رکھ کر کے نماز پڑھے، سترا بنا کر کے نماز پڑھے، ولیدن منہا، اور اس سترے سے قریب ہو جائے۔ تو 2 باتوں کا حکم دیا گیا، ایک تو نماز جب تم میں سے کوئی پڑھے تو سترے کے ساتھ، سترے کی طرف نماز پڑھے، یعنی سترا رکھ کر کے نماز پڑھے۔ دوسری چیز، سترا بہت دور نہیں ہونا چاہیے بلکہ سترا قریب ہونا چاہیے،
اتنا قریب ہونا چاہیے جتنے میں نمازی رکوع آسانی کے ساتھ کر سکے اور سجدہ آسانی کے ساتھ کر سکے۔ یہ ہے نمازی کی جگہ اور نمازی کے لیے مطلوبہ جگہ، جتنی جگہ پر وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو جہاں تک وہ نماز پڑھتا ہے اس کا سجدہ گاہ جو ہے اس سے بہت زیادہ فاصلے پر سترہ نہ رکھے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے قریب ہونے کا حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے۔ اب دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بات جو ہے سترہ رکھنے کی یہ امام اور منفرد کے لیے ہے۔ رہی بات مقتدی کی، تو مقتدی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جب وہ امام کے پیچھے ہے تو پھر اسے کوئی دشواری نہیں ہے، کیونکہ امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے۔ سترۃ الامامی سترۃ لمن خلفہ، امام کا سترہ اس کے پیچھے والوں کا یعنی اس کے مقتدیوں کا سترہ ہے۔ تو اس لیے امام کا سترہ مقتدیوں کے لیے کافی ہے، انہیں الگ سے سترہ رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، اور یہ اس سلسلے میں بہت زیادہ صریح ہے، بنیادی حیثیت کی روایت ہے۔ اس میں یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے گدھے پر سوار ہو کر کے یا گدھی پر سوار ہو کر کے کچھ پہلی صف کے کچھ لوگوں کے سامنے سے گزر گئے اور پھر آگے جا کر کے اتر گئے۔ آپ گدھے پر سوار تھے اور سواری کے ساتھ میں پہلی صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرے اور اس کے بعد آگے جا کر کے وہ اس سواری سے اتر گئے۔ یہ بہت سارے لوگوں نے جو صف میں موجود تھے سبوں نے اس چیز کو دیکھا، اس کا ملاحظہ کیا، لیکن کسی نے بھی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے اس عمل پر نکیر نہیں کیا، یعنی کوئی سرزنش یا ڈانٹ ڈپٹ یا اس طرح کی کوئی بات نہیں آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مقتدی کا سترہ وہی ہے جو امام کا سترہ ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ امام کا جو سترہ ہے وہ مقتدی کے لیے کافی ہے اور امام کا سترہ مقتدی کا سترہ ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، یہ امامت کے آداب میں سے ایک اہم اور بنیادی ادب ہے، اور جس میں عام طور پر سستی، کوتاہی، کاہلی پائی جاتی ہے، عدم اہتمام دیکھنے میں آتا ہے مساجد وغیرہ کے اندر بھی، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے۔ اور جو امامت کر رہے ہیں ان کے لیے یہ ہدایت ہے، یہ ادب ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ سترے کی طرف نماز پڑھیں۔ اب دو چیز ہوتی ہے، جو باقاعدہ امامت کرنے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے مسجد میں درمیان میں محراب یا اس طرح سے جو بھی انتظامات ہوتے ہیں اس کی روشنی میں ان کی جگہ متعین ہوتی ہے، اور امام وہاں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھاتا ہے، اور بالعموم سامنے اس کے سترے کے طور پر مسجد کی دیوار ہوتی ہے، تو وہاں اشکال نہیں ہوتا ہے عام طور پر۔ لیکن اس کے علاوہ اگر مثال کے طور پر کچھ لوگ مسبوق ہو گئے ہیں اور ان میں سے کوئی شخص ان کی امامت کر رہا ہے، یا یوں ہی لوگ کہیں سفر میں ہیں، 2 لوگ ہیں، 4 لوگ ہیں، اور وہ باجماعت نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو جو شخص امامت کرتا ہے وہ سترے کا اہتمام نہیں کرتا، بلکہ یوں ہی جہاں تہاں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی شخص بحیثیت امام یا منفرد نماز پڑھے وہ سترہ رکھ کر کے نماز پڑھے، کیونکہ صاف روایت ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی سن لی ہے، ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو سترے کی طرف نماز پڑھے اور قریب ہو کر کے کھڑا ہو اس سے۔ تو بہرحال یہ اختصار کے ساتھ اس حوالے سے ایک اہم ادب ہے جس میں عام طور پر سستی اور عدم اہتمام پایا جاتا ہے، جو غیر مناسب ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری نمازوں میں خلل نہ ہو اور گزرنے والا بھی گنہگار نہ ہو۔ اور ایسی صورت میں اگر ہم نے سترے کا اہتمام نہیں کیا تو ہم مقصر ہوں گے، کوتاہی کرنے والے ہوں گے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو، اگر ہمیں امامت کرنے کی کہیں ضرورت پڑ جائے، یا مثال کے طور پر بحیثیت منفرد ہمیں کسی وقت نماز پڑھنے کی نوبت آ جائے، تو اللہ عز و جل ہمیں سترے کا اہتمام کرتے ہوئے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ صحیح دلائل کی روشنی میں جو زیادہ قوی اور معتبر بات ہے وہ یہ ہے کہ سترہ واجب ہے، اور ظاہر ہے کہ اگر واجب نہیں بھی مانتے ہیں تو جو علماء واجب نہیں مانتے ہیں ان کے یہاں وہ بہرحال تاکیدی سنت سے نیچے نہیں ہے، اس کا درجہ، اس کی حیثیت یا تو واجب ہے یا کم از کم تاکیدی سنت کی حیثیت ہے، اس لیے اس کا اہتمام بہر صورت ہونا چاہیے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کا اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق اپنی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔